نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو رکھیں یہاں کہ جب ہم اللہ کے دین کے کسی حکم کو صرف اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کے کرنے سے ہماری عزت میں کمی ہو جاتی ہے، ہماری عزت میں کمی ہوتی ہے، ہائے لوگ کیا کہیں گے، مر گئے لوگوں کی خاطر اور شہادت بھی نہ ملی، ہائے لوگ کیا کہیں گے، سر ڈھانک لیا، ہائے لوگ کیا کہیں گے. ایسا ہوا کل ہی میری بیٹی کے ساتھ ایک تھوڑا پرابلم ہوا، پرابلم تو نہیں کہنا چاہیے، تو عزت کی بات ہے. اسے اس کی ٹیچر نے کہا کہ کل ایک ڈرامے میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے اور کسی آدمی کا کردار ادا کرنا ہے، تو سلپ دی کہ جا کے اپنی مدر سے سائن کروا لیں، پیرنٹ سے. تو میرے پاس لائی، تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تم چاہتی ہو تو چلی جاؤ. کہنے لگی نہیں لیکن ماما وہ بات یہ ہے کہ وہاں پر مرد بھی ہوں گے، فوٹوگرافرز ہوں گے. میں نے کہا ہاں مجھے یاد ہی نہیں تھا یہ کہ یہ ہوں گے. میں نے کہا پھر کیا تمہارا کیا خیال ہے؟ کہتی ہے کہ آئی کانٹ، بٹ میں اپنی ٹیچر کو کیسے بتاؤں، ان کو میں کچھ کہہ نہیں سکتی. میں نے کہا ان کو میں کہہ دیتی ہوں. تو اس وقت پھر عائشہ بھی پاس کھڑی تھی اور وہ بھی. تو میں نے کہا اچھا کیا کہنا چاہیے، تم بتاؤ کہ اس موقع پہ تم لوگ کیا جواب دو گے. تربیت ایسی ہی ہوتی ہے نا بچوں کی بھی اور باقی بھی جو آس پاس. میں نے کہا تم لوگ کیا جواب دو گے؟ تو انہوں نے کچھ جواب بتایا. میں نے کہا نہیں، ایسے موقعوں پہ اس طرح جواب نہیں دیتے، ایسے موقعوں پر پہلے استاد کی عزت کی بات کرتے ہیں. یہ میرے لیے ایک آنر کی بات ہے کہ میری بیٹی کو ایک ٹیچر نے یہ کہا ہے کہ وہ ایک چیز میں پارٹیسپیٹ کرے. یعنی کسی استاد کا کسی اسٹوڈنٹ کو سلیکٹ کرنا کسی بھی کام کے لیے میرے لیے عزت کی بات ہے کہ میرا بچہ اس قابل ہے کہ اسے کسی نے کوئی رسپانسبلٹی دی یا کوئی کام کرنے کو کہا. میں نے کہا کہ ہمیں یہاں پہلے یہ کہنا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے بہت عزت کی بات ہے کہ آپ نے میرے بچے کو اس قابل سمجھا کہ وہ کوئی کام کر سکے. لیکن بات یہ ہے کہ اس موقع پر میں اسے اللہ کا حکم توڑنے کی اجازت نہیں دے سکتی، کیونکہ جہاں اسے یہ کام کرنا ہے وہاں میل فوٹوگرافرز ہوں گے. تو نیچے سائن کر کے میں نے سلپ دے دی. اب ہوا یہ کہ جب وہ کالج میں گئی تو ٹیچر نے پوچھا کہ وہ کیا بنا تمہارا، تو اس نے کہا کہ یہ آپ پڑھ لیں. تو ٹیچر نے وہ بچی کو اتنا کہا کہ تمہاری مدر اتنی ڈومینیٹنگ ہے اور اس طرح تو زندگی میں تم کوئی کام نہیں کر سکتی اور معلوم نہیں کیا کچھ، کہ یہ تو تم پہ بڑا ظلم ہے. اور جیسے ایک بغاوت سی پیدا کرتے ہیں کہ ایک بچے کی ہمدردی اس طرح کرنا کہ وہ ماں، دین، رسول ہر چیز کے خلاف سوچے نا. تو پھر بیٹی آئی واپس، اس نے مجھے بتایا کہ ماما یہ ہوا کہ ایک اسٹوڈنٹ اور آئی تو میڈم نے وہ آپ کے جو پیپر تھا وہ اسٹوڈنٹ کو پکڑا دیا اور ان سے کہنے لگی دیکھو اس کی ماں جو ہے اس پہ کیسا ظلم کرتی ہے اور کیا کیا. تو میں نے کہا پھر تمہارے دل کا حال کیا تھا، تم اپنا بتاؤ. ان کی تو جو تھی سو تھی. تو تمہیں نہیں خیال آیا کہ تمہاری ماں تم پہ ظلم کر رہی ہے اور تمہیں اتنے بڑے چانس سے اور آگے بڑھنے سے روک رہی ہے؟ کہنے لگی نہیں بالکل نہیں آیا. میں نے کہا نہیں کوئی تو تکلیف پہنچی ہوگی. کہتی تھوڑی انسلٹ فیل ہو رہی تھی. انسلٹ عزت کی بات ہو رہی ہے نا، انسلٹ فیل ہو رہی تھی کیونکہ انہوں نے جتنے بھی سارے لوگ کھڑے تھے ان سب کے سامنے یہ باتیں زور زور سے کہنا شروع کر دی. میں نے کہا بات یہ ہے کہ دراصل انہیں اپنی انسلٹ بھی محسوس ہوئی ہے کہ ریفیوز کیوں کیا گیا ہے. تو اب یہ ہے کہ جب ایک انسان اور اللہ کی ذات آمنے سامنے ہو تو تم بتاؤ کس کو چوز کرو گی؟ دنیا کی عزت چاہتی ہو، دنیا کا مقام چاہتی ہو؟ پھر وہی والے وہ جو شعر تھے کہ اللہ کی خاطر بے قدر تو ہو کے دیکھو، کہ قدر کی حد نہ ہو جائے تو کہنا. تو پھر خیر کافی اس میں بات ہے. تو بالکل مطمئن ہے، کہتی بس تھوڑی سی. میں نے کہا وہ تو بالکل، کیونکہ ہم ہیومن بینگز ہیں اور ہمیں محسوس ہوگا. میں نے کہا میں نے اپنا کالج کی لائف بھی اور یونیورسٹی کی لائف اسی طرح گزاری ہے کہ سب دنیا کے اور معاشرے کے پریشرز کا مقابلہ کرتے ہوئے جس چیز کو میں نے اللہ کا حکم سمجھا اس پہ میں جمی رہی ہوں، ڈٹی رہی ہوں، کچھ ہو جائے لیکن یہ میں نے کرنا ہے. صرف یہاں نہیں، باہر بھی 4 سال جو میں نے گلاسکو میں پڑھا ہے میں نے اسی حال میں پڑھا ہے، اسی طرح. اور پورے شہر کیا پورے علاقے میں کوئی بھی اس طرح کا حجاب، بلکہ جس وقت میں گئی تھی اس وقت تو حجاب سرے سے تھا ہی نہیں وہاں. تو میں نے کہا کہ لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے کس چیز میں پیچھے رکھا ہے، کس چیز کی کمی ہے؟ تو خیر یہ واقعہ میں چھوٹا سا اس لیے بتا رہی ہوں جو ریسنٹلی ہوا ہے کہ ایسے ہی موقعوں پر جب ہمارا امتحان ہوتا ہے، زیادہ یہ کیا ہوتا ہے، اس کی پرفارمنس اچھی ہوتی، وہ ایک انعام لے کے گھر آ جاتی، ایک کپ لے آتی، وہ لوہے کا کپ وہاں تھوڑے دن کے بعد زنگ آلود ہو جاتا اور عزت خاک میں چلی جاتی. یا ایک سرٹیفکیٹ لے آتی تو وہ سرٹیفکیٹ کاغذوں میں پرانا ہو جاتا. تو
تو کہتی ہے کہ میں ماما مسلسل یہ دعا مانگتی رہی کہ یا رب العالمین میں تیرے لیے کر رہی ہوں اور اپنے رجسٹر سے میرا نام نہ کاٹنا، میں نے تیرے رجسٹر میں اپنا نام لکھوانا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ دنیا کے کسی بورڈ پہ نام نہیں آئے گا، کیا ہوا؟ کون بورڈ پڑتا ہے؟ کسی اخبار میں تصویر نہیں آئے گی، کیا ہو جائے گا؟ اور اگر یہ سب کچھ ہو جائے، ایک جگہ کیا پورے شہر کے بورڈوں پہ نام لکھا جائے، پورے اخباروں میں اگر آ جائے، تو بھی کتنے دن کی عزت ہے یہ ساری؟ کتنے دن کی؟ اول تو وہ ہو نہیں سکتا، ہو بھی نہیں سکتا نا کہ انسان چھوٹا سا کام کرے تو اس کو اتنی عزت مل جائے۔ صرف ایک وقتی سیٹسفیکشن ضرور ہوتی کہ جی ہم نے یہ کیا اور ہم نے وہ کیا، کیونکہ جب آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ کل ہم کسی کی طرف گئے تو کسی بچی نے دکھایا کہ اس کی کتنی اخبار میں تصویریں آئی ہیں، ایک فخر کی بات ہو جاتی ہے نا کہ اتنے اخباروں میں ہمارا نام آیا یا اتنی تصویریں ہماری چھپی۔ جب میں اخبار یہ نیچے رولتے پھرتے دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ لوگ کتنا فخر کرتے ہیں اخبار میں ہمارا نام ہے، اور اخباروں کی عزت یہ ہے کہ جوتے ان پہ رکھے ہوئے ہیں، چیزیں صاف ہو رہی ہیں ان سے، تو کتنی بےزتی کرتے ہیں نا اخباروں والے۔ تو مجھے کبھی شوق نہیں آیا کہ اخبار میں میرا نام ہے، بلکہ کوئی مجھے کہے بھی تو مجھے سب سے برا یہ لگتا ہے کہ کوئی میری وہاں جا کے تشہیر کرے یا اشتہار دے۔ صرف اگر کبھی میں نے انٹرویو دیا بھی ہے تو بہت اصرار کے بعد اور بہت ان لوگوں کا پیچھا کرنے کے بعد، اور یہ سوچ کے چلے اگر کسی کو اس سے دین کی کچھ سمجھ میں بات آ جائے یا کسی کو پتہ چل جائے تو اس کا بھلا ہو جائے، ورنہ یہ دل کبھی نہیں چاہا کہ ہم اخباروں کی زینت بنے۔ اخباروں میں بھی آ جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ ہمیشہ جب کبھی عزت کا معاملہ آئے اور اس کے مقابلے میں اللہ کے دین کی رسوائی ہو رہی ہو تو اللہ کے دین کو بچائیں اور اپنی عزت کی پرواہ نہ کریں۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کتنی عزت دیتا ہے۔ اور پھر صرف یہ دنیا کی عزت کیا چیز ہے؟ آج ہم سامنے ہیں تو لوگ ہمارا نام لیتے ہیں، کل ہم مٹی میں پڑے ہوں گے تو لوگ ہمیں بھول جائیں گے، اور ہمارا نام اگر لیتے بھی ہیں ہمارے مرنے کے بعد تو وہ خود بھی مر جائیں گے۔ میں تو یہ بھی سوچتی ہوں کہ اگر میں اس لیے کوئی کام کروں کہ لوگ میرا نام لیں تو چند دن کے بعد کیا ہوگا؟ جو میرا نام لے رہے ہیں نا یہ بھی سب چلے جائیں گے، پھر نام کون لے گا؟ پھر کس نے لینا نام؟ کوئی بھی نہیں رہے گا۔ تو کیا ملا مجھے اس ٹیمپرری عزت کا؟ لیکن اگر میرا نام اللہ کے رجسٹر میں آ جاتا ہے، اس کے مقرب بندوں میں، اس کے صالح بندوں میں، اس کے انعام یافتہ بندوں میں، اس کے پسندیدہ لوگوں میں، تو آپ سوچیں کہ اس کے بعد تو کوئی زوال ہے ہی نہیں، وہ عزت تو کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ سب سے بڑی رسوائی کیا ہے کہ انسان جہنم میں جائے؟ وہ پیچھے آپ نے پڑھا سورۃ آل عمران میں، اِنَّکَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ، جس کو تو نے آگ میں داخل کر دیا اس کو تو نے رسوا کر دیا۔ اصل رسوائی یہ ہے من خزي الدنیا والآخرہ کی بات کہ دنیا کی تو اگر چھوٹی سی تھوڑی سی انسلٹ کہیں ہو بھی گئی اور وہ مذاق اڑا بھی لیا گیا، لیکن اس کے مقابلے میں جو عزت اللہ کے ہاں ملی۔ اور پھر آپ دیکھیں جب کبھی آپ کے دل میں یہ خیال ہے یہ انسان عزت کرنے والا اور ایک طرف اللہ کی نگاہ میں عزت ہے، تو فوراً سوچا کرے۔ میں اپنی بیٹی کو بھی یہی کہہ رہی تھی کہ جب تم فیل کر رہی تھی کہ ٹیچر کی نظروں میں تمہارا مقام گر گیا یا لڑکیوں کی نظر میں تمہاری عزت خراب ہوئی، بےزتی خراب جس کو ہم کہتے ہیں نا اپنے عام محاورے میں، بےزتی خراب ہوئی، میں نے کہا ذرا کمپیئر کرو اللہ کے مقابلے میں ان لوگوں کی حیثیت کیا ہے؟ کہنے لگی کچھ نہیں۔ میں نے کہا بس پھر کوئی غم؟ کہتی کوئی غم نہیں، کوئی غم نہیں، اس لیے کہ جس نے عزت دی اور جنہوں نے ذلت دی، ان دونوں کا کیا مقابلہ؟ تو یہ ہمارے نفس کا دھوکہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم دنیا کی چھوٹی چھوٹی عزت پانے کے لیے، چھوٹا سا مقام حاصل کرنے کے لیے، چھوٹا سا نام بلند کرنے کے لیے ایسے ایسے کام کرتے ہیں کہ جس سے ہر چیز شرما کے رہ جائے۔ سورۃ آل عمران میں آتا نا یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، تو دنیا کی کتنی بھی بڑی عورتیں ہوں تو ان کا مقام حضرت مریم سے آگے نہیں ہے۔ تو یہ مقام انہیں کس لیے ملا؟ دنیا میں بہت سارے کپ حاصل کر کے نہیں ملا، ان کی پاک دامنی عزت و عصمت کی حفاظت اور اللہ کی ساتھ ایک تعلق کی وجہ سے۔ ہوا یہ کہ کچھ اور بچیاں حجاب کرتی تھی، انہوں نے ان کو بلا لیا اور کہا تمہاری امیاں بھی تمہیں روکتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں ہماری امیاں تو نہیں روکتی۔ تو میں نے کہا تم بتا دینا تمہاری امی کون ظالم ہے، اس کا نام بتا دینا تھا۔ ایسے موقعوں پر بچوں کے دل بہت چھوٹے ہوتے ہیں، ان کو بہت سپورٹ دیا کریں، ان کے سامنے سب چیز انالائز کر کے کمپیئر کر کے اس طرح رکھیں کہ وہ خود اللہ کی ذات کو چوز کر لیں، پریشرائز کبھی نہ کریں۔ کیونکہ میں کبھی بھی جب بچوں سے بات شروع کرتی ہوں تو انہیں یہ نہیں کہتی کہ یہ تمہیں کرنا ہی نہیں اور یہ کرنا ہوگا، قطعاً نہیں۔
ان کو بات کرتی جاتی ہوں اور کہتی ہوں اب چوز کرو کرنا کیا ہے. تو جب وہ خود چوز کرتے ہیں اپنی مرضی سے، تو میں اگر یہاں بھی بیٹھی ہوں تو مجھے اطمینان ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کے سر سے اتروا نہیں سکتی. کچھ ہو جائے وہ نہیں اتارے گی. لیکن وہ پردہ کیا ہوا کہ میرے سامنے تو وہ کر لے اور جب میرے سے ہٹے تو اتار دے. وہ اللہ کے لیے نہیں ہوگا نا. تو دین کے اوپر عمل کرنے میں بھی ایک کانفیڈنس دیں اپنے بچوں کو، خود کو بھی دیں اور آئندہ نسلوں کو بھی دیں. ایبتغون عندہم العزت فإن العزت للہ جمیعا. ان کے پاس عزت تلاش کرنے کو جاتے، عزت تو ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس سے لو.